الحسن والحسين مولانا مولى الثقلين وبالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين الذين عزب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم فاطمة بضعة مني فمن أذاها فقد أذاني. صلوات. حضرات گرامی قدر معزز سامعین، ماتمدران سرکار سید الشہداء، آج اس سلسلے کی 5 مجالس کی چوتھی مجلس مسلسل آپ کی خدمت میں عظمت سیدہ، سیرت سیدہ، اخلاق سیدہ کو پیش کیا. یقیناً ہمیں اتنا زیادہ جناب سیدہ کی سیرت کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہیے کہ حقیقت کھل کر سامنے آ جائے. سب سے پہلے ہمیں لوگوں کے درمیان میں یہ بیان کرنے کی ضرورت ہے کہ سیدہ کون تھی، ان کی عظمت کیا ہے. جب حقیقت سیدہ لوگوں تک پہنچے گی کہ رسول کی اکلوتی بیٹی جسے رسول بہت چاہتے تھے، اور مختلف جگہوں پر پیغمبر نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، یہ میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ایک ٹکڑا ہے. کہیں پر حضور نے فرمایا کہ جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے رسول کو اذیت دی گویا اس نے اللہ کو اذیت. عظمت سیدہ، کردار سیدہ، سیرت سیدہ آج ہمیں لوگوں کے سامنے بیان کرنے کا حق ہے. اور یقیناً جب یہ دشمن جن کے دلوں میں اہل بیت کی معرفت نہیں ہے، جب ان کے سامنے حقیقت آشکار ہوگی تو جس طریقے سے ہم آج لعنت بھیجتے ہیں کہ جنہوں نے زہرا کے گھر کو جلایا اس پہ ہم لعنت بھیجتے ہیں، جنہوں نے زہرا کو اذیت پہنچائی اس پر ہم لعنت بھیجتے ہیں، جنہوں نے زہرا کو رلایا اس پر ہم اذیت بھیجتے ہیں، تاکہ لوگوں کے سامنے یہ ثابت ہو جائے کہ زہرا کا قاتل کون ہے، زہرا پر ظلم کرنے والا کون ہے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. جس طریقے سے ایام اعزاں میں ہم اتنی مجلسیں کرتے ہیں کہ یزید کے چہرے سے نقاب ہٹ جاتی ہے، آج اسی طریقے سے ہمیں اس ایام میں حقیقت بیان کرنا چاہیے تاکہ ظالم اور دشمنوں کے چہرے سے نقاب ہٹ جائے. یہ کون کہتا ہے کہ تم لعنت نہ کرو؟ کون کہتا ہے کہ تم انہیں برا بھلا نہ کرو؟ جس کے دل میں ولایت پائی جاتی ہے وہ کبھی بھی اہل بیت کے دشمنوں سے محبت نہیں کر سکتا، ممکن ہی نہیں ہے. جس دل میں ولایت ہو وہ ولایت کے دشمنوں سے محبت کرے. ہماری زندگی کا ماحصل ولایت حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور کچھ نہیں ہے. تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں حقیقت بیان کرنا.
کل بات یہاں تک پہنچی تھی کہ جناب سیدہ کی زندگی، ابتدائی زندگی جو باپ کے گھر پہ گزری، تو کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ایک بیٹی کو باپ کے گھر کیسے رہنا چاہیے۔ ہر بیٹیوں کو جناب سیدہ کی زندگی کو آئیڈیل بنانا چاہیے۔ اگر جناب سیدہ کی زندگی کو آئیڈیل بنا لیں تو کبھی کسی باپ کو اپنی بیٹی سے تکلیف نہ۔ یہ بات کل گزر چکی۔ آج میں آپ کو آگے اپنی گفتگو کو بڑھاتے ہوئے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوا چلوں، چونکہ کل آخری مجلس ہوگی اور کل مسائل تفصیلی ہوگا، چونکہ آخری مجلس ہوگی اور مجلس کا ماحصل گریہ ہے، اور مجلس کا ماحصل کچھ نہیں۔ جتنا زیادہ گریہ ہوگا اتنا ہی زیادہ ہماری مجلس مقبول ہوگی، چونکہ فضائل سیدہ سب جانتا، عظمت اہل بیت سب کو پتا کہ بی بی کی عظمت کیا تھی۔ آئیے، جب پیغمبر اسلام نے اپنی بیٹی کی شادی مولا متقیان سے کیا، اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کوف نہیں تھا، اور فاطمہ نہ ہوتے تو علی کا کوئی کوف نہ تھا۔ یہ بات آپ کے نظروں اور ذہنوں میں محفوظ ہے کہ جب پیغام آیا تو پیغمبر اسلام نے پوچھا مولا کائنات سے تم مہر کیا دو؟ مولا نے کیا فرمایا؟ میرے پاس تو کوئی چیز ہے نہیں، صرف 3 چیزیں ہیں، ایک گھوڑا، ایک تلوار، ایک زرہ۔ سرور کائنات نے فرمایا تلوار تمہیں جنگ میں کام آئے گی اس لیے اسے نہ بیچو، گھوڑا تمہیں سواری کے لیے کام آئے گا اس سے بھی نہ بیچو، زرہ کی تمہیں ضرورت نہیں ہے۔ شجاع ہیں، بہادر مولائے متقیان کی شجاعت آج پورے عرب میں، پورے کائنات میں علی سے بڑا کوئی شجاع بہادر آج تک کائنات میں گزرا نہیں۔ زرہ کو بیچ دیا، اور اس زمانے میں زرہ قیمت کتنی تھی؟ 500 درہم ملا۔ درہم اور دینار 2 چیز ہوتا ہے، درہم چاندی کا سکہ ہوتا ہے اور دینار سونے کا سکہ ہوتا ہے۔ یہ 500 درہم میں زرہ بیچی گئی، اور اسی 500 درہم کو جناب سیدہ کا مہر قرار پایا۔ اب یہیں سے اپنی بات کو روک کر کہیں، میں حالات حاضرہ میں گفتگو کروں گا کہ آج جب اپنی بیٹیوں کی شادیاں کرتے ہیں تو مہر پر بڑی بحث ہوتی ہے، دونوں فریق میں اختلاف ہو جاتا ہے، اتنی مہر۔ بعض وقتوں میں لوگ کیا کہتے ہیں کہ میں تو مہر جناب سیدہ کی مہر رکھوں گا، نہیں مہر فاطمی، یہ سنتے رہتے ہیں۔ آج سب کو مہر فاطمی تو یاد رہی، کیا بی بی کا جہیز کسی کو یاد نہیں رہا کہ رحمت للعالمین کی بیٹی، ملکۃ العرب کی بیٹی کا جہیز کیا تھا؟ آج معاشرہ کتنا پریشان ہے، آج غریب کی بیٹیوں کی شادیاں نہیں ہو پا رہی ہیں، اتنی مشکلات بڑھتی جا رہی ہے، تو اگر مہر فاطمی پہ جھگڑا ہوتا ہے تو جہیز جناب سیدہ پہ جھگڑا کیوں نہیں ہوتا؟ اگر یقیناً آپ جناب سیدہ کے ماننے والے ہیں، مولائے متقیان کے چاہنے والے ہیں، تو آپ کو بحث تو اس پہ کرنی چاہیے تھی کہ جتنا جہیز جناب سیدہ کو ملا ہے اتنا ہی جہیز ہمیں بھی چلنا چاہیے، ہونا تو یہی چاہیے۔ تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ بی بی کا ٹوٹل جو جہیز تھا 18 یا 19 چیز، یہ تو سب جانتا ہے، اس سے علاوہ کوئی بی بی کا جہیز نہیں تھا۔ کیا مولا پیغمبر اسلام کے پاس کوئی چیز کی کمی تھی؟ جو سورج کو، ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا دے، چاند کے 2 ٹکڑے کو کر دے، اگر درختوں کو اشارہ کر دے تو چلتا ہوا نظر آئے، سنگریزے کو اٹھا لے تو کلمہ پڑھتے ہوئے نظر آئے، ایسے کو کس چیز کی کمی تھی؟ وہ بھی اکلوتی بیٹی، پیغمبر کی بیٹی، جس کی ماں ملکۃ العرب ہے۔ آپ یہ سوچیں کہ ملکۃ العرب کی بیٹی کا جہیز کیا ہے اور مہر کیا ہے، اور اسی مہر کے پیسے سے جناب سیدہ کی شادی کا انتظام ہوا۔ آج اگر کاش کہ ہمارے معاشرے میں بھی یہ چیز رائج ہو جاتی تو آج کوئی لڑکی والا روتا ہوا نظر نہ آتا۔ آج لڑکی والے کتنا روتے ہیں، جب لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں تو لوگ مایوس ہو جاتے ہیں
جبکہ لڑکیاں رحمت ہیں، لڑکے نعمت ہیں، تو آپ کو معلوم ہے۔ اور لڑکیوں کی عظمت یہ دیکھیں کہ جس کے پاس لڑکیاں نہیں ہوتی ہیں اس کے باپ کا جنازہ سونا رہتا ہے۔ یہ باپ کے جنازے کی زینت ہوتی ہیں لڑکیاں، لیکن کیوں گھبراتے ہیں؟ ان کے کھلانے سے نہیں گھبراہٹ ہوتی ہے، پرورش میں نہیں گھبراہٹ ہوتی ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے جب شادی کا موقع آتا ہے۔ آج معاشرہ کتنا خراب ہے، آج کوئی اس پر بولنے والا نہیں ہے، کوئی اس پر ٹوکنے والا نہیں ہے کہ تم جب مہر فاطمی پر جھگڑا کر رہے ہو تو جہیز جناب سیدہ پہ جھگڑا کرو۔ آج تو کیا ہوتا ہے؟ ڈیمانڈ ہوتا ہے، اتنے پیسے لیں گے، اتنا جہیز لیں گے، اگر جہیز کم مل گیا تو طرح طرح سے بیٹیوں کو ٹارچر کیا جاتا ہے، انہیں ستایا جاتا ہے۔ یہ کون ہے جو اپنے آپ کو یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ میں ولایت رکھنے والا ہوں، جو اپنے آپ کو یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ بی بی سیدہ کو ماننے والا میں ہوں؟ یقیناً تم ماننے والے نہیں ہو۔ اگر تمہارے دل میں ولایت ہوتی، بی بی کی محبت ہوتی، تو کبھی تم کسی سے جہیز کا مطالبہ نہ کرتے۔ حیا نہیں یہ چیزیں ہیں۔ آج کتنی دشواریاں ہیں، آپ دیکھیں، آپ کہیں گے مولانا بہت سے پڑھے لکھے لوگ بھی کرتے ہیں، تو میں برادر عزیز، میرے کہنے کا مقصد ہے کوئی حجت نہیں میرے لیے ہے۔ اگر میں بھی کوئی غلط کام کروں گا تو مجھے بھی آپ کو ٹوکنے کا پورا حق ہے اگر غلط کام کروں گا، سوائے معصوم کہ کوئی ہمارے لیے حجت نہیں ہے۔ اچھی باتیں کہیں گے قبول کر لوں گا، اچھی باتیں نہیں کہوں گے تو قبول نہیں کروں گا۔ تو سب سے پہلی بحث آج معاشرے میں ہونا یہ چاہیے کہ جناب سیدہ کے جہیز کو تبصرہ ہونا چاہیے۔ اور یہ مہر جو ہے، مہر کا کیا مسئلہ ہے؟ مہر آپ شادی سے پہلے، نکاح سے پہلے ادا کر دیجیے تاکہ باپ کو دشواری نہ ہو۔ اسی مہر کے پیسے سے بیٹی کے جہیز کا انتظام ہوتا ہے۔ آج کیا ہے؟ فرمائش ہوتی ہے کھانا اچھا ہونا چاہیے، ہے یا نہیں؟ حال اچھا ہونا چاہیے، ہے یا نہیں؟ جہیز اچھے سے اچھا چاہیے، گاڑی چاہیے، تمام مشکلات درپیش آ گئی ہیں۔ ایک تو مشکلات نہیں ہے، اور اگر تھوڑا سے 19-20 ہو گیا تو پوری زندگی، لڑکی کی زندگی جہنم بن جاتی ہے۔ 200 باراتی آئیں گے، 400 باراتی آئیں گے، تمہیں یہ حق نہیں ہے کہنے کا۔ عقد کر کے شرعی حکم کیا ہے کہ تم عقد کرو، اپنے گھر لے کے آؤ، اب تم ہزاروں آدمی کو بلاؤ، اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے، چونکہ ولیمہ کرنا مستحب ہے۔ تم لوگوں کو دعوت دینا چاہتے ہو، اپنے گھروں پر لے کے آؤ، تمہارے جتنی طاقت ہے 1000 آدمی کی دعوت دو، 2000 آدمی کی دعوت دو، یہ تو تمہاری اچھائیاں ہیں، یہ نیکیاں ہیں۔ لیکن لڑکی والوں پر آپ دباؤ ڈال کر جو یہ انتظام کرواتے ہیں، ہمارے 100 آدمی آئیں گے، 200 آدمی آئیں گے، کھانا اچھے سے اچھا ہونا چاہیے، حال اچھے سے اچھا ہونا چاہیے، ہمیں یہ چاہیے، ہمیں یہ چاہیے، یقین جانیے ان کا تعلق ولایت سے نہیں، یہ طے ہے۔ ایسوں کا تعلق نہ ولایت سے ہے نہ اسلام سے ہے۔ اگر ان کے دلوں میں ولایت ہوتی تو کبھی کسی کو یہ مجبور نہ کرتے۔ آج بیٹیاں جن کے یہاں جو گریہ کرتا ہے، وہ آ کے بیان کرتا مولانا کیا کریں، یہ ڈیمانڈ ہے، یہ ڈیمانڈ۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جب ڈیمانڈ کرے اس کے یہاں رشتہ ہی نہ کرے۔ جب یہ پہلے دن ہی اس کی فقیری ثابت ہو گئی تو پھر آگے زندگی کیسے گزرے گی؟ پہلے یہ تو سوچیں، اگر یہ امیر ہوتا تو یہ کبھی تقاضا نہ کرتا۔ اب غیرت مند ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ فوری طور پر سمجھ جاتے ہیں کہ اس کا تعلق اچھے گھرانوں سے نہیں ہے۔ جب آج یہ پہلے ہی دن، ابھی لڑکی رخصت بھی نہیں ہوئی ہے اور اس کا ہاتھ پھیل گیا ہے تو اب اس کی زندگی میں کتنی دشواریاں آئیں گی، یہ تو غور کرنا چاہیے۔ چونکہ ہمیشہ حکومت اپنے مال پر ہوتی ہے، دوسروں کے مال پر حکومت نہیں ہوتی ہے۔ لیکن آج ماحول کیا بن گیا؟ ہم آپ چاہتے ہیں کہ سسرال کے مال پر حکومت کریں، یہی ہے۔ اگر سسرال سے نہیں کچھ ملا تو طرح طرح کے بہانے بازیاں ہوتی ہیں، جو باپ سے لے کر آؤ، بھائیوں سے لے کے آؤ، یہ اسلام نہیں۔
اور نہ یہ معصومین کی تعلیم ہے۔ اگر تمہیں شوق ہے گاڑی چلانے کا تو محنت کرو، تم خود خرید لو۔ تمہیں شوق ہے محل میں رہنے کا، تم محنت کرو، تم خود محل بنا لو۔ دوسرے کے مال پر کیوں نظر رکھے ہوئے ہو؟ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ میں نے کئی تقریب میں اس بات کا ذکر کیا کہ آپ مہر پہ جھگڑا کرتے ہو، جہیز پہ جھگڑا کیوں نہیں کرتے؟ چونکہ معلوم ہے کہ مہر تو دینی نہیں ہے، اب آسان طریقہ نکل گیا، میں اسے معاف کرا لوں گا۔ جب تم اتنے بڑے فقیر ہو کہ معاف کرانے کی بات کر رہے ہو تو پھر اتنی بڑی مہر رکھنے کی ضرورت کیا تمہیں؟ بھائی اسلام تو یہ کہتا ہے جتنا کم مہر اتنا اچھا ہے، یعنی تم اس مہر کو فوری طور پر ادا کر دو۔ تو یہ ہمارے ذہن میں اچھائیاں کم آتی ہیں، برائیاں زیادہ آتی ہیں۔ لوگ ذہن میں یہ بات ہوتی ہے جب مہر زیادہ ہوگا، اختلاف ہوگا تو یہ طلاق نہیں۔ پھر تم طلاق کی بات کیوں دماغ میں لاتے ہو؟ تمہیں تو بچیوں کو رخصت کرتے ہوئے دعائیں دو کہ پروردگار ان کی زندگی خوشحال گزرے، اچھی گزرے۔ تو یہ کب ہوگا؟ جب آپ تعلیم معصومین کے مطابق شادیاں کریں گے۔ شادیاں دنیاوی اعتبار سے کریں گے اختلاف ہوگا، اگر اسلام کے اعتبار سے کریں کبھی اختلاف نہیں ہوگا۔ معصوم نے کیا فرمایا کہ جب شادی آپ کیجئے تو کہاں پر کیجئے؟ سب بتا دیا معصوم نے۔ یہی تو ہمیں شکر ہے، اپنے اس دین پر، مذہب پر ہمیں ناز ہے کہ ہمارے اماموں نے سب بتا دیا۔ زندگی کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں ہے جس کے بارے میں حکم پروردگار، حکم امام نہ ہو۔ بیان فرمایا امام نے، آپ کتابوں اٹھا کے پڑھیں۔ شادی کہاں کرنا چاہیے، کس سے کرنا چاہیے؟ معصوم فرماتے ہیں اچھے قبیلے میں کرو، اور کبھی بھی تم دو چیزیں نہ دیکھا کرو، نہ دولت پہ نظر ہو اور نہ حسن پہ نظر ہو۔ امام فرماتے ہیں اگر آپ نے دولت دے کے شادی کیا ہے، حسن دے کے شادی کیا ہے، تو یہ حسن اسے پلٹا دیا جائے گا، دولت اس کے منہ پر نہ دی جائے گی۔ بلکہ کیا دیکھنا چاہیے؟ کردار دیکھنا چاہیے، سیرت دیکھنی چاہیے، پاک دامنی دیکھنا چاہیے۔ اگر آپ نے کردار دیکھ کے شادیاں کیا ہے، حسن نہیں ہوگا تو اللہ حسن عطا کر دے گا۔ اگر آپ نے کردار دیکھ کے شادیاں کیا ہے تو دولت نہیں ہوگی، اللہ دولتوں سے آپ کو مالا مال کر دے گا۔ آپ نکاح میں بیٹھتے ہیں، آیت قرآنی ہے نا کہ تم شادی کرو، اگر فقیر بھی ہوگے تو غنی ہو جاؤ گے شادی کرنے سے۔ ایک واقعہ بھی خدمت میں عرض کروں، اور چھوٹا سا واقعہ ہے، ہمارے اور آپ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر ہوا، اللہ کا رسول بہت پریشان، حضور نے فرمایا جاؤ شادی کر لو۔ سوچنے لگا میں تو پریشانی لے کر آیا، اور حضور فرما رہے شادی کر لو، تو شادی کرنے سے پریشانی نہیں ٹلتی، بلکہ ہم نے دیکھا پریشانی بڑھ جاتی ہے، بڑھتی نہیں بڑھتی ہے۔ آج کے زمانے میں شادی کرنا ہے نہیں پریشانی بڑھ جانا، صبح ہوتی نہیں خواہشوں کی لائنیں لگ جاتی ہے، یہ چاہیے یہ چاہیے یہ چاہیے۔ اور آپ نے ایک چیز دیکھا ہے نا، جب بیٹیاں رخصت ہوتی ہیں تو ایک روز روتی ہیں، جب پورا معاشرہ اسے دیکھتا روتے ہوئے، اور جب صبح ہوتی ہے تو اب زندگی بھر شوہر جب روتا ہے تو کوئی نہیں دیکھ پاتا ہے، روتا نہیں روتا ہے، جب صبح ہوتی ہے تو کچھ نہیں کہہ پاتا ہوں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ نے اسلام کی روشنی میں شادی نہیں کیا ہے۔ اگر اسلام کی روشنی میں شادی کرتے تو آپ کو زندگی بھر رونے کی ضرورت نہ پڑتی۔ آپ نے دنیا دے کے شادی کیا ہے تو وہ ایک دن روئے گی اور آپ کو پوری زندگی رونا، یہ تو بات طے ہے۔ آئیے حضور خدمت میں ہے کہ اللہ نے مقرر کا شادی کر لو، چلا گیا، حکم پیغمبر حجت ہے، چوچرا نہیں کر سکتا۔ کچھ دن بعد پھر پلٹا کہ اللہ کے رسول مشکلات تو بڑھتی جا رہی، کیا شادی کر لوں؟ وہ سوچنے لگا کہ میں تو اپنی مشکل لے کر، حضور فرماتے ہیں شادی کر لیں، دوسری شادی کر لی ہے۔ پھر کچھ دن بعد پلٹا، اللہ کے رسول مشکلات اور بڑھ گئی، کیا شادی کر لوں؟ سوچنے لگا میں تو اپنی مشکل لے کے آتا ہوں، اللہ کے رسول شادی کر لوں، تیسری بھی شادی کر لی ہے، یہاں تک کہ چوتھی شادی کر لی ہے۔ حضور نے فرمایا شادی کر لو، 4 شادی کر لی۔ اب آپ نہ سوچیں ہم بھی 4 شادی کر لیں، اگر 4 شادی کریں گے تو اتنا وسائل بھی ہونا چاہیے، امانت داری ہونا چاہیے، عدل ہونا چاہیے، تاکہ ہم چاروں کے حقوق کو آپ بھی کر سکتے ہیں۔ اسلام نے 4 شادی کی اجازت دی ہے، لیکن کیسے؟
4 شادی کا مطلب یہ ہے کسی کو 19-20 کا بھی فرق نہیں ہونا چاہیے. اگر 1 گھنٹہ اس بیوی کے پاس گزارا ہے تو 1 ہی گھنٹہ اس کے پاس بھی گزارنا ہوگا. ہمارے یہاں کیا دستور ہے، جب 2 شادیاں کرتے ہیں تو ایک کی طرف سے توجہ ختم کر دیتے ہیں اور دوسری کی طرف توجہ بڑھا دیتے ہیں. یہ اسلام کا قانون نہیں ہے. اگر آپ کے پاس طاقت ہے، آپ کے پاس مال ہے، زر ہے، آپ چاہتے ہیں کہ ہم 4 شادیاں کریں تو آپ بالکل کریں، حق ہے آپ کو کرنے کا. لیکن شرط یہ ہے کہ چاروں کے حقوق کو برابر سے ادا کیجیے، کوئی اشکال نہیں ہے. اب جب اس نے 4 شادیاں کر لیا جس کے حالات بہتر ہونے لگے، یہاں تک کہ بہت جب خوشحال ہو گیا، گروہ پیغمبر خدمت میں حاضر ہوگا اور اتنا اس کا کاروبار بڑھ گیا کہ اونٹ کے اوپر بیٹھ کے کھانا کھانے لگا. 3-4 بیویوں میں سے ایک بیوی اس کی تھی. جب اونٹ کے اوپر بیٹھ کے وہ کھانا کھاتا تھا تو جو رزق گر جاتا تھا اسے اٹھاتی تھی اور اسے بوسہ دے کے کھا لیتی تھی. تو ایک روز آیا پیغمبر خدمت اللہ کے رسول یہ بتا دیجئے کہ ان 4 بیویوں میں کون سی بیوی میری ہے جس کے ذریعے سے میں آج اس منزل بڑھا. تو حضور نے فرمایا یہ تیری بیوی جب تو کھانا کھاتا ہے اور جو کھانے کے ریزے زمین پر گر جاتے ہیں اسے اٹھاتی ہے، اٹھا کے چومتی ہے اور اسے وہ کھا لیتی ہے. دیکھیے یہ کردار ہے. اگر آپ بیوی یقیناً پاک دامن ہوگی، عمل صالح انجام دیتے ہو، کبھی شوہر کو تکلیف نہیں ہوگی. اب یہ نہیں کہ ہم بھی اسی جب پریشان ہو شادیاں کرنا شروع کریں اور پھر آزمانا شروع کریں، 1 کروں 2 کروں 3 کروں 4 کروں تاکہ ہماری بھی قسمت جاگ جائے، ہماری بھی لاٹری کھل جائے. تو اس کے لیے پہلے آپ کو پابند دین بننا ہوگا کہ آپ کے اندر ایمان ہو، عدالت ہو، انصاف ہو، کہ آپ سب کے حقوق کو برابر سے ادا کر سکیں. تو کوئی مشکل نہیں ہے. تو میں نے آپ سے خدمت میں کیا عرض کیا کہ شادیاں جب کرو تو اچھے قبیلے میں کرو. امام نے فرمایا قبیلہ دیکھو، حسب نسب دیکھو. اس کا حسب نسب کیا ہے، قبیلہ کیا ہے، اس کے ہاں دین ہے دین نہیں ہے، جو کہ آج ہمارے یہاں بالکل اس کا سوال ہوتا ہی نہیں ہے. جب شادیاں طے ہوتی پہلا سوال کیا کرنا چاہیے، بیٹے نے قرآن پڑھا کہ نہیں پڑھا، بیٹی نے قرآن پڑھا کہ نہیں پڑھا. جہیز میں تو بڑے شوق سے آپ قرآن دیتے ہو، قرآن کے سائے میں رخصت کرتے ہو، تو کبھی یہ بھی سوچا کہ میری بیٹی تلاوت بھی کرے گی، تلاوت نہیں کرے گی؟ یہ قرآن طاق پہ رکھنے کے لیے زینت کے لیے نہیں دیا جاتا ہے، یہ مسلح زینت بنانے کے لیے نہیں دیا جاتا ہے، بلکہ اس لیے ماں باپ دیتے ہیں کہ بیٹی قرآن پڑھ کے گھر میں برکتوں کو نازل کرے، نماز پڑھ کر اپنے آپ کو برائیوں سے بچائے. جب بیٹی گھر پہ قرآن پڑھتی رہی ہوگی، نماز کی پابند رہے گی، تو جب یہ اپنے سسرال جائے گی تو قرآن کی تلاوت بھی کرے گی، نماز بھی ادا کرے گی. جب یہ دونوں چیزوں کو انجام دیتی رہے گی تو ابھی گھر میں اختلاف پیدا ہی نہیں ہوگا. آج ہمارے یہاں کیا دستور ہے، ہم سوال کرتے ہیں لڑکا کتنا پڑھا ہے. پہلا سوال یہ ہوتا ہے. اگر آپ نے کہہ دیا کہ 10ویں پڑھا ہے، شادی نہیں ہوگی. ہے یا نہیں؟ کیا یہ کرتا ہے، کاروبار کیا ہے، یہ ہو رہا ہے. یہ نہ دیکھا کرو، یہ دیکھو کہ لڑکا دیندار ہے کہ دیندار نہیں ہے، اس کا ہاتھ پیر سلامت ہے یا ہاتھ پیر سلامت نہیں ہے. اگر لڑکا دیندار ہوگا تو یہ کبھی اپنے بچوں کو بھوکا نہیں رکھے گا. جب اچھے قبیلے کا ہوگا، اچھی تربیت ہوگی، نماز کا پابند ہوگا، قرآن کا پابند ہوگا، حلال حرام میں فرق رکھتا ہوگا، نجس پاک کا فرق رکھتا ہوگا، تو یقیناً زندگی اس کی کامیاب ہوگی. آج ہم نے بڑے سے بڑے لوگوں کو دیکھا، آج تک کسی نے یہ سوال نہیں کیا کہ مولانا یہ پوچھے لڑکے نے قرآن پڑھا کہ نہیں پڑھا. یہ تو سوال ہوتا ہے اس کی تعلیم کتنی ہے. اگر 10ویں کیا تو منہ ایسا بگاڑتا ہے جسے لگتا ہے جس سامنے کوئی ایسی بری بات کہہ دیا ہے کہ وہ خاموش ہو کے چلے جاتے ہیں. نہیں، لڑکا تو کم سے کم گریجویشن ہونا چاہیے، یہ سوال ہوتا ہے. کم سے کم برسر روزگار ہونا چاہیے. کیا تم اسے کھلاتے ہو؟ رازق خدا ہے، رزق دینے والا اللہ ہے. قرآن کی آیت یہ کہتی ہے اگر تم فقیر ہو تو شادی کر لو، تم غنی ہو جاؤ گے، تو تمہیں تو کہنے کا حق نہیں ہے. تو اب مسئلہ کیا ہوگا کہ ہم نے پہلی شرط کیا تھی کہ امام نے کیا فرمایا، اچھا قبیلہ تلاش کرو. ہم آج قبیلہ نہیں تلاش کرتے. یہ بچے ہمارے بھائی برادر کہتے مولانا کیا اس میں ثواب نہیں ہے غیر مذہب کی لڑکی میں لے کے آؤں؟ اب بتائیے، اپنے مذہب کی لڑکیاں بیٹھی رہیں اور غیر مذہب کی لڑکیوں میں چلے آئیں، یہ کون سی عقل مندی ہے؟ یہ ثواب کرنے جا رہے ہیں. یعنی دیکھ کیسا انہوں نے گھمایا ہے، یعنی دل کیا کر رہا ہے، کہتے کیا ثواب نہیں ہوگا اس میں.
ثواب تو اس میں بھی ہے کہ اپنے قوم کی لڑکیوں کو اپنا لو تم، خیر نہیں ہے۔ پھر سوال یہ ہوتا ہے وہ لو چاہیے کالا ہو لیکن لڑکی سے خوبصورت چاہیے۔ بھائی تم اپنے آپ کو دیکھو پہلے نا، تم کیسے ہو؟ نہیں، لڑکی مولانا اچھی ہونی چاہیے، خوبصورت ہونی چاہیے۔ کبھی یہ تو نہیں کہا کہ لڑکی پاک دامن ہونی چاہیے، پاک عفت ہونی چاہیے، اچھے ماحول کی ہونی چاہیے، اچھا کردار ہونا چاہیے، یہ کبھی نہیں سوال ہوتا۔ یہ سارا باپ کا یہ فقرہ ہوتا ہے، نہیں ہمارے بیٹے کی خواہش ہے کہ لڑکی اچھی ہو۔ تم کتنے اچھے ہو پہلے تم اپنے آپ کو ثابت کرو۔ اگر تم اچھے ہو تو تمہیں حق ہے اچھا تلاش کرنے کا۔ ہم کف کا مطلب کیا ہے؟ ہم پلے کا مطلب کیا ہے؟ شریعت کیا کہتی ہے؟ شادی بیاہ ہم کف میں ہو۔ ہم کف یعنی ہم عمر میں ہو، ہم مجاز میں ہو، ہم خیال میں ہو، ہم مذہب میں ہو، ہم کلچر میں ہو، ہم دین میں، یعنی دین بھی ایک ہو، مذہب بھی ایک ہو، کلچر بھی ایک ہو، فکر بھی ایک ہو، تو زندگی بڑی آسانی سے گزر جائے گی۔ اور میں ایک مثال دے کر بات کو اپنے واضح کر دوں، یہ دیکھیے جو میاں بیوی کی زندگی ہوتی ہے یہ مثل ایک گاڑی کے چکے کی طریقے سے، جسے گاڑی میں 4 چکے ہوتے ہیں، جب تک یہ بیلنس چاروں کا برابر نہیں ہوگا یہ گاڑی چلنے والی نہیں ہے۔ اس طرح سے میاں بیوی کو ایک دوسرے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب تک یہ دونوں بیلنس برابر نہیں ہوگا یہ زندگی آگے بڑھنے والی نہیں ہے۔ مثال طور پر آج جو شادیاں ہم پلہ میں کریں گے، ہم وزن میں کریں گے تو اختلاف پیدا نہیں ہوگا۔ اسی لیے منع کیا جاتا ہے ہائی فائی گھرانے میں نہ جائیں ورنہ غلام بن جائیں گے، اور جہیز لے کر آئیں گے تو پوری زندگی آپ کو غلامیت کی زندگی گزارنا پڑے گا، کیونکہ آپ نے یہ اسلام کے برخلاف، اور جو کام اسلام کے برخلاف ہوتا ہے کبھی اس میں کامیابیاں حاصل نہیں ہوتی۔ تو مقصد نے فرمایا یہ باقاعدہ فقہ کی کتابوں میں ہے کہ اچھا قبیلہ ہو، پاک دامن ہو، پاک سیرت ہو۔ اب آئیے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو لوگ حسن دیتے ہیں، جو لوگ دولت دیتے ہیں، امام نے شباہت دی، ماں خضر الدمن۔ آپ نے دیکھا ہے کبھی گھوت پہ جہاں کچرے پھینکے جاتے ہیں وہاں پھول بڑے اچھے اگتے ہیں، کبھی دیکھا ہے؟ کوئی خوبصورتی میں نہ جائیے، ممکن یہ خوبصورت ہو لیکن قبیلہ اچھا نہ ہو۔ کبھی بھی خوبصورتی میں رشتہ نہ کریے گا بلکہ خون سیرت ہونی چاہیے۔ اور کل کے اور آج کے وقت میں یہی فرق ہے۔ کل ہمارے بزرگان سے پہلا سوال کرتے تھے خاندان کیسا ہے، نندیال بھی دیکھتے تھے، ددیال بھی دیکھتے تھے۔ آج تو اماں ابا کو خبر ہی نہیں ہوتی ہے، بچہ شادی کر لیتا ہے۔ اب کیا کریں؟ بیٹا جذبات میں پڑا ہوا ہے، نہ اسے قبیلے کی فکر ہے، نہ نندیال کی فکر ہے، نہ نندیال کی فکر ہے، نہ مذہب کی فکر ہے۔ بعد میں ماں باپ بھی مجبور ہو جاتے ہیں۔ لیکن میں پھر کہوں گا یہ بیٹے قصور نہیں ہے، یہ ماں باپ کا قصور ہے۔ اگر ماں باپ نے صحیح تربیت کیا ہوتا تو بیٹا ایسا قدم کیسے اٹھا دیتا جو شریعت کے اعتبار سے اسے قرآن کی تعلیم دو، اسے دیندار بناؤ، اسے برے ماحول سے دور رکھو۔ خود امام نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو برے لوگوں کی صحبتوں میں نہ بیٹھنے دو۔ ایک واقعہ کی خدمت میں عرض کروں، یہ خود امام کا فرمان ہے کہ برے معاشرے میں، برے صحبت میں، برے لوگوں کے ساتھ اگر بچہ رہے گا تو وہ خود بخود بگڑ جائے گا۔ اچھی خاصی شکل، اچھا صورت ہونے کے باوجود آج بچے بھٹک جا رہے ہیں۔ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ چونکہ یہ نماز سے دور، یہ قرآن سے دور، یہ اسلام سے دور، یہ علماء سے دور، تو ظاہر سی بات ہے کہ جو اچھائیاں بیان کرنے والی جگہیں ہوتی اس سے ہم دور ہو جاتے ہیں۔ جیسے آپ نے دیکھا ہے یہ مجلسیں ہوتی ہیں، مجلسوں میں جو مجلس کراتا ہے وہ بہت کم بیٹھتا ہے، یہ دیکھا ہوگا، یہ باہر کھڑا رہتا ہے۔ اب جب تم فرش پہ آؤ گے نہیں تو تمہیں تہذیب کہاں سے ملے گی؟ تمہیں ادب کہاں سے ملے گا؟ تمہیں چھوٹے بڑوں کا احترام کرنا کہاں سے آئے گا؟ کیونکہ صرف کائنات میں ایک ہی جگہ ہے، یہ فرش عذاب، اس سے بلند جگہ کائنات میں کہیں نہیں ہے۔ اگر اس سے بلند جگہ کہیں ہوتی تو آسمان والے کبھی زمین پر
نہ آتے۔ یہ آسمان والوں کا زمین پہ آنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس سے بلند جگہ کائنات میں کہیں نہیں ہے۔ جو فرش پہ آ جاتا ہے اس کا مقدر سنور جاتا ہے، جو فرش پہ آ جاتا ہے وہ بااخلاق ہو جاتا ہے۔ تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ سب سے پہلے اگر ہمیں اپنے آپ کو صحیح کرنا ہے تو بچوں کی تربیت صحیح کریں اور اچھے قبیلے میں شادی کریں اور فقیری بند کر دیں۔ جہیز مانگنا، میں نے کئی شادیوں میں کہا ہے کہ اگر آپ مہر فاطمی میں جھگڑا کر رہے ہو تو جہیز جناب سیدہ پہ بھی جھگڑا کرنا چاہیے کہ میں وہی جہیز لے کے جاؤں گا جو میری بیوی کو جہیز ملا تھا۔ تو حضور نے کیا فرمایا کہ ذرا بیچ دو اور ذرا بیچ کر جناب سیدہ کی شادی عقد ہوا۔ جناب سیدہ کو باپ نے رخصت کیا، رحمت للعالمین ہے، سرور کائنات نے جس وقت اپنی بیٹی کو رخصت کیا ایک فقرہ کہا، بیٹے علی غریب، اور جناب سیدہ نے پوری زندگی گزار دیا کبھی کسی چیز کا سوال نہیں کیا۔ آج کا ماحول کیا ہے؟ کل کا وقت یہ تھا کہ ماں باپ جب بیٹی کو رخصت کرتے تھے تو فقرہ کہتے تھے کہ بیٹی میں تمہیں سرخ جوڑے میں رخصت کر رہا ہوں، اب تم جب اس گھر سے نکلنا تو سفید کپڑے میں نکلنا، یہ نصیحت کرتے تھے۔ آج کیا ہے؟ بیٹیوں سے کیا کہا؟ ڈرنا نہیں، ہم ہیں۔ جب پہلے ہی یہ اسے حوصلہ مل جائے گا تو بیٹی سسرال جانے کے بعد نہ وہ شوہر کا خیال رکھے گی نہ گھر والوں کا خیال رکھے گی، چونکہ اب اس کی پشت پناہی کرنے کے لیے گھر سے سپورٹ ہے۔ ہونا کیا چاہیے کہ اب جو کچھ تجھ پر پڑے تجھے صبر کر لے۔ بھئی میں نے پہلی مجلس میں عرض کیا تھا نا کہ فرعون جیسا شوہر اس وقت کائنات میں کسی کا نہیں ہوگا، لیکن جناب آسیہ نے زندگی گزار کر آج تاریخ میں ثبت کر دیا کہ اگر شوہر فرعون جیسا بھی ہو تو بھی اپنے ایمان کو بچا لینا یہ بہت بڑی کامیابی ہے، یہ درس عبرت ہے۔ تو آج کسی کا شوہر فرعون جیسا تو نہیں ہے، پہلی چیز۔ دوسری چیز پھر معصوم فرماتا اگر کسی کا شوہر بد اخلاق ہو اور لڑکیاں صبر کر لیں تو اسے جناب آسیہ کا درجہ دیا جاتا ہے، اور اگر کسی کی بیوی بد اخلاق ہو وہ صبر کر لے اسے صبر ایوبی دیا جاتا ہے۔ جناب ایوب کو نہ جانتے؟ نبی ہیں۔ جناب ایوب کے امتحان بڑا سخت امتحان تھا، اللہ کی راہ میں اللہ نے اولاد لے لیا، مال لے لیا، محل لے لیا، سب کچھ لے لیا، یہاں تک کہ سخت مریض ہو گئے۔ مرض کا عالم یہ تھا جناب ایوب کا کہ جسموں میں بڑے بڑے پھوڑے بن گئے، اس کے اندر گڈھے ہو گئے تھے، سوراخ ہو گئے تھے، اور اس میں کیڑے پڑ گئے تھے۔ اور جب کیڑا گر جاتا تھا تو جناب ایوب اسے اٹھاتے تھے، اس کے اندر رکھ دیتے تھے، کہتے تھے یہ تیری غذا اللہ نے بنایا ہے، صبر ایوب دیکھ۔ یعنی سب کچھ ہو گیا، یہاں تک کہ زوجہ اور جناب ایوب کی شادی کہاں ہوئی تھی؟ جناب یوسف کی بیٹی سے، جناب یوسف کے داماد جناب ایوب۔ جب جناب ایوب مریض ہوئے تو جناب ایوب کی زوجہ لوگ گھروں میں جاتی تھیں، کام کرتی تھیں، جو پیسے ملتے تھے اس سے اخراجات کو پورے کرتے تھے۔ جب یہ محلے میں آواز گونجی کہ جناب ایوب کو سخت مرض میں جناب ایوب سخت مرض مبتلا ہے، تو لوگوں نے کہا کہ انہیں روک دو ورنہ یہ مرض ہم تک پہنچ جائے گا۔ تو تب بی بی پریشان ہو کہنے لگی یہ نبی خدا کیا اللہ سے اب دعا نہیں کر سکتے ہیں؟ اب میں کیا کروں؟ اب تو لوگ مجھے کام کرنے سے بھی روکتی ہیں۔ تو جناب ایوب نے کتنا اچھا جواب دیا تھا کہ اللہ نے 70 سال کی 80 سال کی عمر دیا، ساری نعمتیں دی، تب تو کبھی گھبراہٹ نہیں ہوئی، اور آج 1 سال کی بیماری میں اتنا گھبرا گئی، 1 سال کی بیماری۔ صبر ایوب دیکھیں، جناب ایوب صبر کرتے رہے، اور میں پروردگار اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا، آواز قدرت ہے جبریل آئے، جناب ایوب سے کہا اس پتھر کو ہٹائیں، وہاں سے پانی پڑنے لگا، تو اللہ نے حکم دیا کہ اس پانی سے جناب ایوب سے کہا نہا، جیسے جناب ایوب نے سارا زخم
دیکھیے سب آج کیا ذرا سا ٹھوکر لگتی ہے تو آپ کیا کہتے ہیں اب ہم نہیں رکھیں گے، کیوں؟ فوراً آپ طلاق کر لیا۔ وہ بھی میں آپ کو ایک مثال دے کر بات واضح کر دوں، کل اور آج میں فرق کیا ہے؟ یہ صرف یہ کہہ دینا کمال نہیں ہے کہ ولایت جناب سیدہ اہل بیت کی محبت دل میں نہیں، عمل کرو۔ پہلے آپ نے دیکھا پہلے جب کوئی چیز خراب ہو جاتی تھی، مثلا پنکھا لے لیجیے، جب یہ خراب ہوتا تھا تو گھر والے اس سے لے جا کے بنواتے تھے، جب تک وہ بننے کے لائق ہوتا تھا اسے وہ بنواتے رہتے تھے، آخری دم تک جب تک اس کے اندر قوت ہوتی تھی کہ بن کے چلے گا، جب تک یہ بنواتے رہتے تھے اور اس سے استعمال کرتے رہتے تھے۔ تھا یا نہیں تھا؟ آج کیا ہوتا ہے، ذرا سے اگر یہ پنکھا چلنا بند ہوا فوراً آپ کیا کہتے ہیں؟ اسے پھینکو دوسرا لے آؤ، ہے یا نہیں ہے؟ فوراً آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ اسے بدل دو، اب یہ پرانا ہو گیا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے پرانے ہو جانے سے اس کی طاقت اب ختم نہیں ہو گئی ہے، وہ پھر بن سکتا ہے۔ اسی طریقے سے آج اور کل میں فرق یہ ہے، کل کے لوگوں کے سامنے زندگی میں جب کوئی اختلاف ہوتا تھا زن و شوہر میں تو یہ ایک دوسرے سے خود ہی بیٹھ کر حل کر لیتے تھے۔ یہ نہیں کہتے میں تمہیں طلاق دے دوں گا، میں تمہیں ماروں گا، میں تمہیں گالی گلوچ دوں گا، بلکہ کوشش یہ کرتے تھے اس معاملے کو حل کر لیا جائے، ورنہ سماج کیا کہے گا، معاشرہ کیا کہے گا، ماں باپ کی توہین ہوگی، ہماری توہین ہوگی۔ آج کیا عالم ہے، جس طریقے سے آپ سامان خراب ہوتا ہے فوراً آرڈر دیا جاتا ہے کہ نیا سامان لایا جائے، اسی طریقے سے اگر میاں بیوی کے درمیان میں ذرا سے اختلاف ہو گیا تو فوری طور پر زبان پہ فقرہ آتا ہے میں تجھے طلاق دے دوں گا۔ یہ تو جواب نہیں ہے۔ اگر کوئی اختلاف ہو گیا، کوئی کمی ہو گئی، کوئی غلطیاں ہو گئیں تو یہ طلاق کا سبب نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کوشش کرو اس چیز کو حل کرنے کی۔ یہ حل کیسے ہوگا؟ ہم شادی کر کے لائیں، ایک باپ کتنی زحمت اٹھاتا ہے، بیٹی کو پیدا کرتا ہے، اس کی پرورش کرتا ہے، اسے پروان چڑھاتا ہے، اچھی تعلیم دیتا ہے، پھر آپ کے حوالے کر دیتا ہے۔ یہ کیا کم قربانی ہے؟ کبھی آپ تصور تو کریں کہ کسی کی جب بیٹیوں کو آپ لے آتے ہیں، اس باپ کا احسان ہے کہ اس نے پال پوس کر آپ کے حوالے کر دیا۔ حوالے اس لیے نہیں کر دیا کہ وہ نوکرانی بن کر آئی ہے، وہ نوکرانی بن کر نہیں آئی ہے، بلکہ گھر میں ایک فرد بن کر آئی ہے۔ اگر غلطیاں ہو گئیں تو اس غلطیوں کو تم نظر انداز کرو، اسے تم سمجھاؤ، تاکہ یہ معاشرے سے برائیاں ختم ہوں، معاشرے میں برائیاں نہ بڑھیں۔ آج آپ دیکھیں، آج سے 10 سال پہلے کبھی طلاق کا نام و نشان نہیں تھا، آج تو جس گلی کوچے میں جائیے ذرا باتوں پر، یعنی کوئی وجہ نہیں ہوتی، کوئی بات نہیں ہوتی ہے، فوری طور پر طلاق پر آتا ہے۔ کیا یہ ولایت رکھنے والوں کا کردار ہے؟ کیا یہ جناب سیدہ سے محبت کرنے والوں کا کردار ہے؟ ہائی جس گھر میں کنیز بن کر آ جائے، جناب سیدہ کی عظمت دیکھیں، کردار دیکھیں، اخلاق دیکھیں۔ جب جناب فضہ کنیزی میں آئیں تو بی بی نے کیا کہا؟ ایک روزہ کام آپ کریں گی، ایک روزہ کام گھر کا کون ہے کائنات میں ایسا؟ اب غور کریں، عظمت جناب سیدہ۔ صرف یہ کہہ دینا آسان ہے کہ میں تو ولایت رکھتا ہوں، میں اہل بیت کی محبت رکھتا ہوں، میں بیوی سے بہت محبت کرتا ہوں، مولا کاش کہ میں کربلا میں ہوتا تو میں ساتھ دیتا۔ مت جو معصومین کے اقوال پہ عمل نہ کر سکے وہ جان دیتا۔ اسی لیے کربلا میں حسین ابن علی سب کو لے کر نہیں گئے تھے، مدینے سے لے کے کربلا تک نہ جانے کتنے لوگ گئے تھے، لیکن حسین نے چن کر لے گئے تھے، اور انہیں کو لے گئے جنہوں نے کربلا میں قربانیاں پیش کی۔ تو میرے برادر عزیز، یہ مجلسوں کا محصل کیا ہے؟ اپنی اصلاح کرنا اور تعلیم آل محمد کو لوگوں تک پہنچانا۔ ان مجلسوں میں طریقے سیدہ پر عمل کرنا اور اپنی بیٹیوں کو تعلیم دینا، وہی تعلیم دینا جو کہ بیوی نے ہمیں بتایا ہے۔ کل میں نے کہا تھا نا، بیوی کی حدیث کیا ہے؟ کبھی بھی کسی نامحرم کی نظر کبھی محرم پر نہ پڑے، یعنی اپنی بیٹیوں کو نامحرموں کی نگاہوں سے بچاؤ، اور نامحرموں کو بیٹیوں پر بھی نظر ڈالنے سے بچانا چاہیے۔
یعنی نہ ہم خود کسی کو دیکھیں اور نہ وہ ہمیں دیکھے، ہونا تو یہی چاہیے۔ آج طریقہ کیا ہے، بڑے مولائی ہیں کہتے ہیں نا، لیکن عمل ان کا مولائی والا نہیں ہوتا۔ اگر آپ کے دل میں ولایت ہے تو نماز اول وقت پڑھو، آپ کے دل میں ولایت ہے تو حرام فعل سے اپنے آپ کو بچاؤ، آپ کے دل میں ولایت ہے تو نجس پاک کا فرق پیدا کرو، آپ کے دل میں ولایت ہے تو کسی کی ناموس پر نظر نہ ڈالو، اپنی نگاہوں کو بچاؤ، اپنی زبانوں کو بچاؤ، اپنے کانوں کو بچاؤ، اپنے اعضاء کو بچاؤ، تاکہ ہمیں کہنے میں یہ فخر ہو کہ ہمارے دل میں ولایت پائی جاتی ہے۔ یہ کیسی ولایت ہے؟ کردار کسی اور کا ہو اور دعویٰ کسی اور کا ہو۔ میرے برادر عزیز، مجلسوں میں آنے کے بعد اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ نے یقیناً اپنے آپ کو بدل دیا تو یہ مجلسوں کا برپا کرنا کامیاب ہے۔ 1 گھنٹہ آپ نے جو صرف یہی تو ایک جگہ ہے، دنیا میں کوئی تنظیم ایسی ہے، کوئی ادارہ ایسا ہے، کوئی گروہ ایسا ہے، کوئی انجمن ایسی ہے جو آپ سے یہ کہہ سکے کہ میں 1 گھنٹے کی ضمانت لیتا ہوں کہ نہ یہ برا کرے گا نہ یہ برا سوچے گا؟ ہے کوئی ایسی جماعت؟ ہے کوئی ایسی انجمن؟ ہے کوئی ایسی تنظیم؟ کائنات میں، پوری کائنات میں آپ تلاش کر ڈالیں تو کوئی آپ کو یہ کہتا ہوا نظر نہیں آئے گا کہ میں 1 گھنٹے کی ضمانت لے لوں گا۔ یہاں تک کہ باپ اپنے بیٹے کی ضمانت نہیں لے سکتا ہے کہ میں 1 گھنٹے تک اپنے بیٹے کو نہ برائیاں کرنے دوں گا نہ برائیاں سوچنے دوں گا۔ لیکن لاکھوں سلام حسین ابن علی پر، کائنات میں کسی نے ضمانت نہیں لی لیکن میرے مولا نے ضمانت لی۔ جب تک تم میرے فرش پر بیٹھے رہو گے نہ تم برا سوچو گے نہ تم برا کرو گے۔ یہ ضمانت حسین ابن علی نے لیا ہے۔ جب تک انسان فرش عزا پر بیٹھا رہتا ہے وہ برائیوں سے بچا رہتا ہے، اور اس کی زندگی کا یہی وقت جو ہے بروز محشر کارگر ثابت ہوگا۔ اگر آپ نے مجلسوں میں بیٹھ کر ذکر حسین کو سنا ہے تو ایک دن یہی تمہارے لیے نجات کا سبب بنے گا۔ بس میرے برادر عزیز، ہمیں اس وقت بڑی ہوشیاری سے کام کرنا ہے، دشمنوں کو موقع فراہم نہیں کرنا ہے۔ دشمن تو تلاش میں ہے کہ آپ ٹکراؤ اور ہم تم پر حملہ کریں۔ آپ نے دیکھا پوری کائنات میں لوگ ہم سے کیوں خوف کھاتے ہیں؟ کیا ہم نے کسی پر ظلم کیا ہے؟ ہم نے کسی کا حق چھینا ہے؟ نہیں، ہم نے کسی کا حق نہیں چھینا، ہم نے کسی پر ظلم نہیں کیا ہے۔ لوگوں کو پتہ ہے کائنات میں اگر کوئی سچی قوم ہے تو سوائے اولاد علی اور چاہنے والوں کے اور علی کے کوئی نہیں، کیونکہ یہی ایک قوم ہے جو کبھی موت سے خوف نہیں کھاتی، اور یہ حسین سے کتنی محبت کرتی ہے کہ جتنا لوگ سال بھر کماتے ہیں اتنا ہم 2 مہینے پر حسین پر قربان کر دیتے ہیں۔ آج ہی ہوا نا، لوگوں نے چاہا کہ میں دولت کو بچا بچا کر بہت بڑا امیر انسان بن جاؤں گا، تو وہ دولت کو بچا بچا کے امیر نہ بن سکے، اور ہم حسین ابن علی پر لٹا لٹا کے غریب نہ ہو سکے۔ ہم جتنا حسین پر لٹاتے رہے ہمارا مولا ہمیں اتنا ہی دیتا رہا۔ آپ نے دیکھا جتنا 2 مہینے میں ہم صرف کر دیتے ہیں لوگ سال بھر اتنا نہیں کماتے۔ یہی تو مولا حسین نے فرمایا تھا، تم کتنے چاہنے والوں کو میرے مارو گے، سال بھر میں 50,000 کو مارو گے، 1,00,000 کو مارو گے، آنے دو 40 ہم تمہیں بتائیں گے، تم لاکھوں کو مارو گے ہم کروڑوں کو بلائیں گے۔ آج یہ بہت بڑا معجزہ ہے، بہت بڑا معجزہ ہے۔ پوری کائنات جب حج بیت اللہ کو جاتی ہے تو یہ لاکھوں میں الجھے رہتے ہیں، ہم نہ ہوتے ہوئے ہمارا کہیں شمار نہیں ہے۔ جب ہم 40 میں کربلا معلیٰ میں جمع ہوتے ہیں تو ہم کروڑوں کی بات کرتے ہیں۔ اب 1,00,000 کی کوئی ویلو نہیں ہے، اب کروڑوں کی بات کرو۔ اور آپ نے دیکھا یہ کتنا بڑا معجزہ ہے کہ کروڑوں
زائرین امام کی زیارت کو جاتے ہیں، آج تک کسی نے شکوہ نہیں کیا کہ ہمیں کھانا نہیں ملا، ہمیں رہائش نہیں ملی، ہمیں پانی نہیں ملا۔ یقیناً یہ انسانی طاقت کی بس کی بات نہیں ہے، یہ انسانوں کی بھیس میں ملائکہ اور فرشتے ہیں جو ان زائرین کی مدد کرتے ہیں۔ تو میرے برادر، میرے عزیز، ہماری زندگی اسی لیے ہے، حسین ابن علی کے غم میں غم منانا اور خوشی میں خوشی منانا۔ آج جس بی بی کی شہادت کی مناسبت سے یہ مجلسیں شروع ہیں، یقیناً حضرت سیدہ لوگوں نے نہ پہچانا۔ جب بات کا وقت آخر آیا، بیٹی باپ کے سرانے بیٹھی ہوئی ہے، دروازے پہ کسی نے دق الباب کیا، جناب سید دروازے کے پاس گئی، کہا بابا آرام فرما۔ ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، ایک مرتبہ حضور کہتے بیٹی تم بار بار دروازے پر کیوں جا رہے؟ کہ بابا کوئی عرب ہے جو بار بار دق الباب کرتا ہے، اجازت طلب کرتا ہے۔ ایک مرتبہ پیغمبر فرماتے ہیں بیٹی یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ ملک الموت ہے، یہ تیرے در کا شرف ہے، یہ کہیں جاتے ہیں اجازت نہیں لیتے، بیٹی یہ تیری اجازت کے منتظر ہیں۔ اللہ اکبر! جس در پر ملک الموت بھی بغیر اجازت کے نہ جائیں، آج اسی در پر آگ اور لکڑی لے کے لوگ جمع ہوتے ہیں۔ خدا لعنت کرے ان ملعونوں پر۔ جب وفات پیغمبر کے بعد لوگ آئے علی کے پاس بیعت کے لیے، علی نے انکار کر دیا، اور یہ منصوبہ پیغمبر کی حیات سے ہی بن رہا تھا، اور یہ کوئی عام لکڑی نہیں تھی، یہ خاص لکڑی تھی۔ اس لکڑی کی خاصیت یہ تھی اس کا شعلہ دیر تک بھڑکتا تھا۔ اللہ اکبر! مولا حسن کہہ کے بہت روتے ہیں، فرماتے ہیں سب سے سخت مصائب میرا یہ ہے کہ جب میں نے یہ منظر دیکھا کہ میرے دروازے میں آگ لگائی گئی، اماں آواز دیتی رہی۔ کہا کہ روایت کا یہ فقرہ ہے کہ جب لوگ دروازے پر آ گئے، آنے کے بعد آواز دی ابوالحسن کو گھر سے باہر نکال دو ورنہ ہم دروازے میں آگ لگا دیں گے۔ مولا حسن کا چھوٹا سا سن ہے، 7 برس یا 8 برس کا سن ہے۔ مولا حسن فرماتے ہیں جو چیزیں میں نے دیکھی ہے وہ چیزیں میرے بھائی حسین نے نہیں دیکھی۔ کہا جب دق الباب ہوا نا تو اماں چکی چلا رہی تھیں اور مولا کائنات قرآن کو جمع کر رہے تھے، جیسے آواز آئی سیدہ نے سر پہ چادر کو ڈالا، جلدی سے دروازے کے پاس گئیں اور جانے کے بعد کہا تم اس گھر کو جلاؤ گے جس میں آپ کے رسول کی بیٹی فاطمہ رہتی ہے؟ کہا ہاں میں اس گھر کو آگ لگواؤں گا۔ مولا حسن فرماتے ہیں میں نے دیکھا اماں جلدی سے گئیں اور جانے کے بعد دروازے پر ہاتھ کو رکھ دیا، اور رکھنے کے بعد کہا کہ میں علی کو گھر سے باہر نہ جانے دوں گی۔ ایک مرتبہ دروازے میں آگ لگایا، جب دروازے میں آگ لگا دی ایک ملعون نے دروازے پر اپنے لات کو رکھ کے دروازے کو فشار دیا تو جناب سیدہ در و دیوار کے درمیان میں آ گئیں۔ اللہ اکبر! دروازہ سیدہ کے پہلو پر گرا، جیسے ہی دروازہ سیدہ کے پہلو پر گرا، آپ کو معلوم ہے پہلے دروازوں میں کیلیں ہوتی تھیں، اللہ اکبر، ایک کیل شہزادی کی پیشانی پہ چبھی، دوسرے پہلو پر چبھی، جیسے ہی دروازہ سیدہ پر گرا یہ ملعون دروازے پہ چڑھ کے گھر میں داخل ہوئے۔ ایک مرتبہ سیدہ نے آواز دی اسماء میرے محسن کی شہادت ہو گئی، یا اسماء مجھے سنبھالو۔ اللہ اکبر! یہ ملعون گھر کے اندر داخل ہوئے، علی کے گلے میں رسی کا پھندا ڈالا اور خواہشتے ہوئے لے کے چلنے لگے۔ جیسے سیدہ نے دیکھا نا علی کے گلے میں رسی کا پھندا، جلدی سے سیدہ اٹھی، اٹھنے کے بعد علی کی ابا کو پکڑ لیا اور کہا میں اپنے سرتاج کو نہ جانے دوں گے۔ اللہ اکبر! ایک مرتبہ ایک شکی نے درے کو اٹھایا، سیدہ کے بازو پر مارا، دوسرے نے تلوار کے دستے سے
سیدہ کی کلائی پر مارا۔ ارے جیسے کلائی پر مارا نا، سیدہ کے ہاتھ سے علی کا دامن چھوٹا، علی کو مسجد نبوی میں لے کر گئے۔ اب سیدہ گھبرا گئیں، ایک مرتبہ اسما کو بلایا، فضہ کو بلایا، یہ اسما میرے بابا کا امامہ لے کر آؤ۔ اسما گئیں، بابا کا امامہ لے کر آئیں، امامے کو کھولا، سر پہ رکھا، بابا کی ابا کو منگایا، دوش پر ڈالا، عصا کو منگایا، ہاتھ میں لیا، کہا اے اسما ایک طرف سے تم سہارا دو، یہ فضہ ایک طرف سے تم سہارا دو، ہم سے اٹھا نہیں جا رہا ہے۔ یا اللہ اکبر، ایک طرف اسما نے سہارا دیا، ایک طرف فضہ نے سہارا دیا۔ سیدہ کھڑی ہوئی اور ہونے کے بعد کہا اے اسما مجھے میرے بابا کے روضے پر لے چلو۔ جب جناب سیدہ بابا کے روضے پر گئی، جانے کے بعد سراہنے بیٹھ گئیں۔ اے بابا آج تک کبھی سیدہ نے کوئی شکایت نہ کیا، اے بابا میں نے فاقے پر فاقہ رکھی لیکن آج تک شکوہ نہ کیا، اے بابا امت نے بہت ستایا میں نے شکوہ نہ کیا، اے بابا اگر یہ مصائب دن پر پڑھتے تو رات کی تاریکی میں تبدیل ہو جاتا، اے بابا میں نے شکایت نہ کی، اے بابا آج میں آئی ہوں نا علی کے حق کے لیے آئی ہوں، بابا میں بد دعا کرنے کے لیے آئی ہوں۔ جیسے یہ فقرہ کا ادھر مولا کائنات نے جناب سلمان کو بلایا، یہ سلمان جلدی آؤ، جا کے سیدہ سے کہہ دو بد دعا نہ کریں گی۔ کہا مولا آپ نے کیسے یہ احساس کیا، کیسے آپ کو علم ہوا کہ بی بی بد دعا کرنے جا رہی؟ کہا سلمان دیکھ رہے ہو مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہونے لگی ہیں، سلمان جلدی جاؤ۔ سلمان آئے، آنے کے بعد کہا یہ سلمان جائے کہہ دینا میرے حق کی قسم ہے کہ بد دعا نہ کریں گے۔ مدینے میں خوف ہراس پیدا ہونے لگا تھا۔ اللہ اکبر، سلمان آئے، یہ بی بی آقا نے کہا ہے میرے حق کی قسم ہے بد دعا نہ کریے گا۔ اللہ اکبر، بی بی اپنے قبر رسول پہ کہتی ہیں اے بابا میں بابا کے علی کے حق کے لیے آئی تھی اور علی نے اپنے حق کا واسطہ دیا ہے، یہ بابا میں گھر جا رہی ہوں، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے۔ کتنے مصائب بی بی پہ ڈھائے گئے، یہی ایام فاطمی تھی۔ میدان میں خطیب مجلس پڑھ رہے تھے، جب مجلس پڑھتے پڑھتے یہ پڑھا کہ بی بی کی 4 پسلیاں ٹوٹ گئی تھی۔ مجلس میں شخص بیٹھا ہوا تھا، جیسے اس نے سنا نا اس نے چیخ مار کے رونا شروع کیا۔ اب جب مجلس تمام ہو گئی، تبرک تقسیم ہو گیا، وہ گوشے میں بیٹھا رو رہا تھا۔ عالم دین فرماتے میں خود گیا، اس کے بعد جانے کے بعد کہنے لگا بتاؤ تمہیں کس جملے نے اتنا رونے پر مجبور کر دیا؟ کہا میں پیشے سے ڈاکٹر ہوں، وہ بھی ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں۔ جب ہڈی ٹوٹ جاتی ہے نا، جب ہڈیاں ہلتی ہیں تو اس میں درد کا احساس ہوتا ہے، اور پسلیوں کی خاصیت یہ ہے کہ پسلی جوڑی نہیں جاتی، ارے جب سانس لی جاتی ہے درد کا احساس ہوتا۔ میں یہ سوچ کر رو رہا ہوں کہ میری بی بی جن کی پسلیاں 4 ٹوٹ گئی تھی، بی بی نے 95 دن ارے کیسے زندہ رہی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم سیعلم الذین ظلموا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگار ہر مختصر مجلس قبول فرما، ان آنسواں کو مال اسلام جگہ عنایت فرما۔ پروردگار جملہ حاضرین کے دلی مقاصد کو پورا فرما۔ معبود اس مجلس میں جس طرح سے جن مومن نے حصہ لیا ہو، جان مال طاقت سے پروردگار ان کے رزق میں اضافہ فرما، انہیں اور توفیق عطا فرما کہ آئندہ برس اور بہتر سے بہتر طریقے سے غم ازا کو منانے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار دشمنان اسلام، دشمنان اہل بیت، خصوصاً امریکہ اسرائیل ظالم اور باطل امتوں کو نیست نابود فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، ہمارے علماء زمرد کرام کو طولانی عمر فرما، انہیں ہر آفت و بلا سے محفوظ فرما۔ پروردگار ہم میں جو بیمار ہیں، بیمار کربلا کا واسطہ، جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے شکستہ پہلو کا واسطہ، معبود میں شفاء کامل واجل عنایت فرما۔
پروردگار ہماری ماں بہنوں کو سیرت سیدہ پہ چلنے کی توفیق عنایت فرما، ہمارے جوانوں کو سیرت علی اکبر پہ چلنے کی توفیق عنایت فرما، ہمارے بچوں کو سیرت علی اصغر پہ چلنے کی توفیق عنایت فرما، ہمارے بزرگوں کو حبیب نے مظاہر کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار ہم میں جب اولاد اور بات پوری گود کا واسطہ نے اولاد نرینہ عطا فرما۔ پروردگار ہم تمام مومنین کو اس وقت تک موت نصیب نہ آئے، اس وقت تک موت نہ آئے جب تک کہ ذات کربلا نصیب نہ فرما۔ پروردگار جب تک کائنات میں رکھنا آل محمد کی محبت کے ساتھ رکھنا، معبود جب اس کائنات کو آل محمد کی محبت کے ساتھ اٹھانا، معبود تمام مومنین کی روزی روزگار میں برکت عنایت فرما، انہیں ہر آفت بلا سے محفوظ فرما۔ معبود ہمشیان حیدر کرار جہاں جان کی جان و مال و عزت و آبرو، خصوصاً زمینی آسمانی بلا اس کورونا جیسے وائرس سے محفوظ فرما۔ پروردگار محمد والے محمد کا واسطہ، چہدہ معصومین کا واسطہ، جلد از جلد غیب سے ایسا کوئی انتظام فراہم فرما تاکہ جناب سیدہ کے روضے کی تعمیر ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار ہم تمام شیعان حیدر کرار جہاں جامعین کی جان و مال کی حفاظت فرما۔ معبود ہمارے مختصر سے اعمال قبول فرما، ہماری دعاؤں قبول فرما، ہماری عبادتوں قبول فرما، ہماری مجلسوں قبول فرما۔ معبود یہ دنیا ظلم جور سے بھر چکے، ہمارے آخر حجت کے ظہور میں تعجیل عنایت فرما، ان کے آباء انصار میں شمار فرما۔ ماتم حسین